بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اظہر جاوید اور آج لیگل فورم میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے پینلسٹ بیرسٹر غلام مصطفیٰ خواجہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, تھینک یو بہت ویری شکریہ. مچ. آج بڑا اہم ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جو اوورسیز سے جو لوگ آتے ہیں, یو کے آنے کے خواہش مند ہوتے ہیں وزٹ ویزا پہ, ان کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں, اور ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے ویزا اپلائی کرنے کا. اور بہت ساروں کا یہ بھی سوال ہے کہ پیسے تو میرے پاس بہت تھے, بینک میں بھی تھے, پراپرٹیز بھی ہیں, لیکن ویزا ریجیکٹ ہو گیا. برشید صاحب, جینون وزٹر کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. بہت اچھا کویشچن اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا حضر. دیکھیں, جینین جو وزٹر ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا وزٹر جو یو کے میں آ کے جینینلی یو کے میں وزٹ کرے گا, جو پرپس بتا کے آئے. اور ہم اس کے اوپر پہلے بھی کور کر چکے ہیں کہ کافی ڈفرینٹ ٹائپس کے ویزاز جو ہیں وزٹر کیٹیگریز میں الاؤڈ ہیں یو کے اندر. میڈیکل کا ہے, اس کے علاوہ جنرل وزٹر ہے, فیملی وزٹر ہے, اسٹوڈنٹ وزٹر ہے. تو کافی زیادہ کیٹیگریز ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس کیٹیگری میں آئے ہیں وہ آپ کریں گے وہی, اور اس کے بعد آپ واپس جائیں گے. ایز لانگ ایز آپ کی انٹینشن ٹو ریٹرن جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور آپ کے اوپر کسی قسم کا جو شک ہے وہ نہیں کیا جاتا, تو آپ جو ہے جینین وزٹر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے باقی بات کہ لوگوں کے ریفیوزل کیوں ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی ہے یا پاکستانی ہمارے لوگ بھائی ہیں, ان کے وزٹ ویزا ریفیوز کیوں ہوتے ہیں. جب ان کے ڈاکیومنٹس میں جیسا آپ بتا رہے تھے بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہے, پراپرٹی بھی ہے, ایسٹس بھی ہیں, پھر بھی ریفیوز ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگوں کے پاس تو کافی کنٹریز کی جو ہے وہ ٹریول ہسٹری بھی ہوتی ہے کہ وہ ان وزٹ, مطلب شری لنکا وزٹ کیا, بنگلہ دیش وزٹ کیا, یا اور کافی اور ملکوں میں, ملیشیا میں گئے ہوئے ہیں, دبئی میں ہالیڈیز کر چکے ہیں, مگر اس کے باوجود یو کے ان کے اوپر شک کیوں کرتا ہے. تو اس کے اوپر جو مینلی جو چیز آتی ہے, ایک تو اوبیسلی کچھ کنٹریز ہیں وہاں سے ہائی رسک کنٹریز ہیں جس میں انفارچونیٹلی ہمارا ملک بھی آتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو مین چیز وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ جب وہ یو کے کا وزٹ ویزا کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈاکیومنٹیشن جنیرک سی ڈاکیومنٹیشن لگا کے جمع کرا دیتے ہیں اپلیکیشن کو کہ ٹھیک ہے بینک سٹیٹمنٹس دے دو, چاہے جتنی مرضی ٹرانزیکشنز ہیں, کوئی پیسے آئے ہوئے ہیں تو اس کا سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کچھ ممالک جو ہیں وہ صرف بینک سٹیٹمنٹس کی ٹرانزیکشن دے کے یا بینک بیلنس دے کے ویزے دیتے ہیں, مگر یو کے اس طرح نہیں کرتا. یو کے کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر 50 کروڑ پڑا ہوا یا 5 کروڑ پڑا یا 5 لاکھ ہے. وہ کہتا ہے جتنے پڑے ہوئے ہیں اس کا سورس دے دو. اور مجھ سے اکثر یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پیسے ہوں تو پھر مجھے وہ جینین وزٹر مانگیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس 10 لاکھ بھی ہو تو آپ جینین وزٹر ہو سکتے ہو, اور آپ کے پاس 1.5 کروڑ کی اسٹیٹمنٹ ہو تو آپ پھر بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہم پر ہم شک کرتے ہیں. تو جینین وزٹر بیسیکلی وہی ہوتا ہے جس کی انٹینشن جینین ہو کہ میں آؤں گا, وزٹ کروں گا, واپس چلا جاؤں گا. ہوم آفس کے لیے ریڈ فلیگز کون سے ہوتے ہیں کہ جس سے ایک جو کیس اسیس کر رہا ہے کیس ورکر, کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بندہ جو ہے مشکوک ہو گیا؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری بالکل نہیں ہے, آپ نے پاکستان میں بالکل فریشلی پاسپورٹ لیا ہے اور لیتے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ میں تو انگلینڈ کی یاترا پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی آپ آنا چاہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کس مقصد کے لیے آپ آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا پاس اسپانسر کون ہے, کیا آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کا فیملی ممبر کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو پھر تو ایک اچھے آپ کے چانسز وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ریڈ فلیگ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے کنٹریز میں ٹائز کم ہوں, آپ کے اپنے جس کنٹری سے آپ آ رہے ہیں, مطلب اگر آپ جو ہے وہ 30-35 کی ایج کے ہیں, آپ کا وہاں پہ میرڈ نہیں ہیں, آپ کے بچے نہیں ہیں, آپ کا کوئی اسٹیبلش بزنس نہیں ہے, اچھی آپ کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ سارے ریڈ فلیگز ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مور لائکلی اس کو اپنے ملک میں کوئی جاب شب نہیں ملی, کسی طریقے سے اس نے مینیج کر لیا بینک سٹیٹمنٹ بنا کے. اور ازر 90s کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ بینک سٹیٹمنٹ بناتے تھے اور یو کے وزٹر لگوا کے اور آ جاتے تھے. تو اب ان کو پورا یہ پتہ ہے کہ وہ کس طرح لوگ جو ہیں بینک سٹیٹمنٹس مینیج کرتے ہیں یا کروا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو وہ یہ ریڈ فلیگز ہیں. اور پاکستان کا انفارچونیٹلی ریفیوزل ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. مگر ایک دوسری بات میں یہاں پہ بتاتا ہوں, اور اکثر یہ کویسچن مجھ سے پوچھا جاتا ہے کیا یو کے نے وزٹر ویزے دینے بند کر دیے ہیں؟ نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. صرف پچھلے سال کے اگر میں آپ کو فگر بتاؤں, 22 لاکھ لوگوں کو یو کے نے وزٹر ویزا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 22 لاکھ لوگ جو تھے انہوں نے اپلیکیشن پراپرلی کیا تھا, تو ریڈ فلیگز نہیں تھے ان کے اپلیکیشنز کے اندر, تو ان کے ویزے ملے ہیں. تو اسی طرح پاکستانی جو لوگ وہاں سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, چاہے وہ فیملی کو وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ویسے سیر و تفریح کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی اکثر کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اسپانسر ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ایسی بھی شرط نہیں ہے. آپ کے پاس یہاں پہ جانا کدھر ہے آپ نے, رہنا کدھر ہے آپ نے,
اور اس رہنے اور جانے اور کہ افورڈ آپ کیسے کرنا ہے یہ پروو کرنا ضروری ہے. تو آپ کو اسپانسر کے بغیر بھی آپ کا وزٹ ویزا بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ہم ایک کیس سینیریو ڈسکس کرتے ہیں. جی جی. ایک بینک کا ہائی آفیشیل ہے, ٹھیک ہے, اس کی سیلری تقریباً 5-6 لاکھ روپے مہینہ ہے. بالکل ایسے. وہ پہلی دفعہ پاسپورٹ لیتا ہے, اس کے پاس سیونگز بھی ہیں اور وہ 20-25 سال سے کام بھی کر رہا ہے, اس کی فیملی بھی ہے. تو اب کون سا طریقہ آپ اس کو ایڈوائز کیا کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے ڈاکومنٹیشن کرے, کس طرح وہ تیاری کرے کہ اس کے پاس جو چانسز ہیں ویزا لگنے کے زیادہ ہو جائے؟ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا, بہت اچھا کیس بھی آپ نے ڈسکس کرے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ان کو اسپانسر کرنے کے لیے کوئی ان کا دوست یا فیملی یہاں پہ یو کے میں ہے. اگر تو ہے تو پھر تو ان کے ایک طرف سے 20-25% چانسز تو وہیں پہ بن گئے کہ ان کا وزٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دوسری جو بات ہے یہاں پہ اگر وہ صرف اپنی بینک اسٹیٹمنٹس اور یا اپنی سیلری کے اوپر ریلائی کریں گے تو یہ کافی نہیں ہے. ان کو کیا دینا ہے, ان کو کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ دینا چاہیے. ان کو بینک سے ایک لیٹر دینا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ امپلائی, یہ مینیجر صاحب جو ہیں, یہ 3 ہفتے کے لیے انگلینڈ جانا چاہ رہے ہیں یا 2 ہفتے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کی لیو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے. بغیر صرف پے سلپس لگا کے, آپ بینک سٹیٹمنٹ لگا کے آپ کہیں جی کہ میں جا سکتا ہوں, انہیں یہ نہیں پتا کہ کیا آپ کی نوکری شاید ختم ہو گیا. انہیں تو نہیں پتا, کیونکہ کیا پتا وہ پے سلپ آپ کی آخری پے سلپ تھی. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے جو بینک ہے اس سے وہ لیٹر لیں کہ میں لیو کے اوپر جا رہا ہوں, میری پرمیٹڈ لیو ہے, ان پیڈ ہے یا پیڈ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, اور میں جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا, میری ملازمت وہیں پہ قائم ہے. دوسری بات آ جاتی ہے لوگ یہاں پہ صرف برتھ سرٹیفکیٹ یا جو ہے وہ نہیں دیتے, اکثر برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے یا میرج سرٹیفکیٹ صرف لکھ دیتے ہیں اپلیکیشن کے اندر کہ میری بیوی بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں. اب اگر آپ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے, میرج سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی بیوی بھی ہے اور آپ کے بچے بھی ہیں؟ تو آپ ان کے ساتھ آج کل آپ کو پتہ ہے بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی علیحدہ سے ملتا ہے, فارسی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, وہ بڑا آسانی سے نادرا سے آپ ایک ہی دن میں لے سکتے ہیں. تو آپ اس طرح کی یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ آپ کو پروو کرنی ہے. اس کے بعد جو بندہ یہاں پہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے کیا وہ آپ کو اکاموڈیٹ کرے گا یا آپ کسی ہوٹل میں رکیں گے. اور یہ بالکل بھی شرط نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی اسپانسر کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی جا کے رہنا ہے, کیونکہ یہاں پہ کئی مرتبہ گھروں میں لوگوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی, پرائیویسی کے بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو ایشوز ہوتے ہیں. تو اس لیے کئی لوگ, تو آپ بالکل ہوٹل بک کر سکتے ہیں, اور ہوٹل کی اگر آپ ہوٹل میں جا کے رکیں گے تو آپ کو کنفرمیشن ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ کی جب اپلیکیشن کریں تو یہ چیزیں آپ نے اسی وقت ساتھ میں ہی لگانی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ بعد میں ان کے پوچھنے پہ بتائیں گے تو وزٹ ویزا کے اوپر وہ نارملی پوچھنے پہچانے والی باتیں نہیں ہوتی. وہ دیکھتے کہ آپ نے کیا کیا ان کو دیا ہے, اس کے اوپر وہ سیٹسفائی کرتے ہیں تو نہیں کرتے. تو جیسے آپ سچویشن بتا رہے ہیں, جو کیس اسٹڈی آپ بتا رہے ہیں, میرے خیال سے اگر یہ ڈاکومنٹیشن لگائیں گے ان کا ویزا جو ہے, اگر ان کا سپوز یہاں پہ کوئی اسپانسر نہیں ہے تو پھر وہ اپنا ہوٹل بک کر سکتے ہیں. وہ کسی پرپز کے لیے آ رہے ہیں, پرپز از ویری امپورٹنٹ. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہالیڈیز کے اوپر آنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہاں پہ ہالیڈیز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لندن کے اندر کرنا چاہتے ہیں یا آپ اسکاٹ لینڈ بھی جائیں گے یا آپ ویلز بھی جائیں گے یا آپ نارتھ انگلینڈ بھی جائیں گے؟ اگر آپ کے پورے انگلینڈ کا ٹرپ ہے, 2 ویک کا ٹرپ ہے, کتنے دن آپ لندن میں رکیں گے؟ اس کے لیے آپ نے کیا ریسرچ کیا؟ لندن میں آپ کہاں پہ جائیں گے؟ کیا آپ بکنگھم پیلس دیکھنے جائیں گے؟ کیا آپ ٹریفالگر اسکوائر میں جائیں گے؟ کیا آپ پکڈیلی سرکس پہ جائیں گے؟ کیا آپ آکسفورڈ اسٹریٹ میں شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرنے جائیں گے. تو یہ چیزوں کا آپ کے پاس لائنڈ اپ ہونا چاہیے. آپ صرف یہ کہیں کہ میں لندن جا رہا ہوں, میں ہالیڈیز پہ جا رہا ہوں, مگر ان کو یہ نہیں آپ بتا سکیں کہ میں ہالیڈیز میں وہاں پہ کروں گا کیا, کن جگہوں پہ جاؤں گا. اور یہ ہے کہ وہ لنڈن کی صرف بکنگ نہیں کروانی, جس شہر جا رہے ہیں اگر آپ اس کی بھی کروانی ہے. بالکل صحیح, بالکل درست آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں تو آپ کا اسکاٹ لینڈ کی بھی 2 دن کے, میں 2 دن اسکاٹ لینڈ رکوں گا, یہ میری ٹرین کی ٹکٹ ہے, یہ میری وہ ہے. تو میں نارملی یہ کہتا ہوں سب سے آسانی چیز یہ, سب سے اچھی چیز اور آسان چیز یہ ہے کہ آج کل ہوٹل کی بکنگ آپ 24 گھنٹے پہلے تک کینسل کرتے ہیں. گاڈ فاربیڈ اگر کسی وجہ سے آپ کا ویزا نہیں لگتا, اللہ نہ کرے, تو آپ پھر بھی 24 گھنٹے پہلے اپنے وہ ریفنڈ لے سکتے ہیں. اتنا اچھا سسٹم ہے. جو سب سے بڑا المیہ ہے اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کا, وہ یہ ہے کہ ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. اور ایجنٹ مافیا 2 نمبر ہوٹل بکنگ لگاتا ہے, 2 نمبر پیپرز لگاتا ہے, 2 نمبر ٹریول پلانز لگاتا ہے, 2 نمبر یہاں پہ وہ ٹکٹس ان کی کر کے دیتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ڈاکیومنٹس کو ڈیل کرنے کا. ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگوں جو ہیں وہ پھر 10 سال کا بین لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی المیہ ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کسی مستند وکیل سے جا کے مشورہ کر کے آپ ڈاکیومنٹ کریں. اور اگر آپ نے خود بھی کرنا ہے تو بے شک کریں, بالکل کریں, مگر کسی ایجنٹ کے ساتھ نہیں کریں. ایجنٹ سے بچ کے کریں. اس کی وجہ کیونکہ ایجنٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا, اس نے کچھ لگا کے اس نے صرف یہ ہے کہ آپ کا ڈاکیومنٹ جمع کرا دینا ہے. اس کی طرف سے آپ کا لگتا ہے تو اس کے پیسے بن گئے, نام بن گیا. آپ کا ریفیوز ہو گیا, 10 سال کے لیے بین ہو گیا, تو اس کو اگلا وکٹم چاہیے.
تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کریں آپ اپنے تھرو کریں ڈائریکٹلی, اگر آپ کو صبر پتہ ہے, نہیں تو آپ کسی مستند وکیل سے ایڈوائس لے کے پھر کریں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہاں سے لندن سے بیٹھ کے آپ لاہور میں, لاہور سے بیٹھ کے لندن میں آپ وکیل ہائر کر سکتے ہیں. تو بڑا آسان کام اگر ہے. آپ کو ہائر کرنا ہو ذرا نمبر تو بتائیں. بڑا آسان کام ہے, مجھے بھی ہائر کرنا ہو آپ اس کے لیے آپ جو ہے وہ 0044-797-028-6466 یہ میرا اپوائنٹمنٹ نمبر ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ 0044-797-028-6466. آپ مجھے گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ گوگل پہ جا کے بیرسٹر غلام مصطفیٰ لندن یا بیرسٹر غلام مصطفیٰ لو لین سلیسیٹر لکھیں, جو کہ لا فرم ہے جس کے لیے میں کام کرتا ہوں. تو وہاں سے آپ کو میری ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. آپ آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں, ای میل بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو آپ وہیں سے بیٹھ کے اپنا مشورہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پرانے ریفیوزل ہوئے ہیں یا ریسنٹلی آپ نے اپلائی کیا تو ریفیوز ہو گیا, میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اچھا, اب ایک اور کیس سینیریو ہے, کیونکہ اب پروگرام دیکھا جا رہا ہے, پاکستان سے سوالات بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جس کے پاس اچھے پیسے بھی ہیں, اچھی خاصی فرم چل رہی ہے اس کی پاکستان میں, DHA لاہور میں سپوز کر لیں, نام نہیں لیتے, ٹھیک ہے. اس کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی ہے, 2 بچے ہیں اور 1 بیوی ہے. کیا چیزیں چاہیے, کیسے تیاری کرے؟ پیسے اس کے پاس ان آؤٹ ہو رہا ہے, لیکن ایک کیونکہ پتہ ان کے ریئل اسٹیٹ والوں کی ایک کنٹینیوس انکم نہیں ہوتی. ہاں جی. کبھی جو بکتا ہے اس پہ کمیشن ہے, اور کمیشن بیسڈ انکم ہے. جی, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کویسچن آپ کا یہ کہ کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس یہاں پہ اسپانسر نہ بھی ہو تو بالکل آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں. اور ابھی تو ہالیڈیز کا ویسے بھی سیزن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آگے چھٹیاں آ رہی ہیں, سمر کی چھٹیاں, اور کافی لوگ پاکستان سے جو ہے وہ وزٹ کرنے UK آتے ہیں نارمل ٹائم. ٹھیک ہے. اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو آپ بچوں کے, جو آپ کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں ان کے, تو ان بچوں کے اسکولوں کی ہالیڈیز کے لیٹر لیں. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ ہالیڈیز ہیں. صرف ان کو بتانے سے نہیں کہ گرمیوں کا سیزن ہے, چھٹیاں ہیں, سوچ لیں. ایک تو یہ بچوں کے حوالے سے. وائف کے حوالے سے اگر وہ کام کرتے ہیں اس کی ایویڈنس دے دیں. اگر نہیں کام کرتی میرج سرٹیفکیٹ دے دیں کہ ہم یہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں. اور اگر کوئی وہ اسٹیٹ ایجنٹ آپ پرزیوم کہ وہ گھر اون کرتے ہوں گے تو اپنے پراپرٹی یا ایسٹس جو ہیں وہاں پہ اس کی ڈیٹیل دے دیں. اگر وہ کسی آفس کے ساتھ اسٹیٹ ایجنٹس ہیں تو کسی آفس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے یا ان کا اپنا ہوگا تو وہ اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے بزنس کارڈ دے دیا ہے تو بس کام چل جائے گا. بزنس کارڈ دینے سے آپ کا بزنس نہیں پروو ہوتا. بزنس کارڈ انہیں پتہ ہے بڑی آرام سے کسی بھی چھاپے خانے سے بنوا سکتے ہیں. تو بزنس کارڈ کے ساتھ آپ بزنس بھی پروو کریں. اس کے لیے آپ کیا رجسٹر ہیں کسی, جیسے لاہور کی اگر ایگزامپل لیتے ہیں, کہ آپ اتھارٹی کے ساتھ وہاں پہ رجسٹر ہیں, کہ آپ کے ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ آپ کے کوئی کانٹریکٹ ہیں, کوئی MOU آپ نے سائن کیوں ہیں, تو وہ آپ دیں. بیسیکلی انہیں بتائیں کہ میں پاکستان میں ڈیلی بیسس کے اوپر کیا کرتا ہوں, تو یہ دیں. اس کے علاوہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹس دیں. جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ فریکوینٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی ہے, کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی, جیسا کہ سیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ ان کو ایکسپلین کریں, ایک اچھا کورنگ لیٹر لگائیں. اس کے اندر ایکسپلین کریں کہ میری منتھلی انکم اتنی ہے یا ایئرلی انکم اتنی ہے, اور میرے پاس NTN ہے, پاکستان کا ٹیکس ریٹرنز ہیں, اور یہ ہے. مگر یا پھر میری پچھلے سال کی انکم اگر لو تھی, اس سال میں زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. کیوں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے اس سال زیادہ سیل کی ہیں, ابھی مارکیٹ کھلنی شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی 4 کانٹریکٹ یا 10 کانٹریکٹ بیچے ہیں یا 10 پلاٹس بیچے ہیں, یہاں سے مجھے اتنے % کمیشن آئے. یا میرے اکاؤنٹ کے اندر جو بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہیں یہ بیسیکلی اس کے بعد میں نے ٹرانسفر کیے ہیں ہاؤسنگ اتھارٹی کو فرض کریں یا جس کو بھی, اس کے بعد میرا کمیشن 10% یا 15 یا جو بھی ان کا تھا. تو اس کے لیے اس کو پراپرلی کورنگ لیٹر کے اندر ایکسپلین کریں. ایز لانگ ایز اگر آپ پراپرلی ایکسپلین کرتے ہیں ٹرانزیکشنز کو, آپ کے ویزے لگ جاتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور ایکسپلینیشن ایک پیج کی بھی نہیں. اور یہیں پہ آ کے ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں یہ آپ کے پاس ٹرانزیکشنز ہیں, یہ پیسے آپ کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے اس سورس سے آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں سورس دیں مجھے, آپ مجھے ایکسپلین کریں. اور اس کو پھر کورنگ لیٹر کے اندر ہم اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں ہوم آفس بھی غلطیاں کرتا ہے, ویزا آفیسر بڑی غلطیاں کرتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ہم چیلنج کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم ویزے لگواتے ہیں. میرے ابھی ریسنٹلی انڈیا سے 2 ویزا جو ہیں ان کے 3 مرتبہ ریفیوز ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, وہ ان کی بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے پیرنٹس ہیں 3 مرتبہ ریفیوزل ہو چکے ہیں, اور اچھی ٹریول ہسٹری ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, میں نے ان کا اپلیکیشن جب دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ پرابلم کیا ہے. پر کیونکہ وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی اس کو چیلنج کرنے میں, ہم نے فریش اپلیکیشن کیا, انہوں نے وہی کام کیا ریفیوزل کرنے. میں نے اس کے بعد چیلنج کر دیا. انہوں نے مجھ سے 3 مہینے کا ٹائم مانگا.
3 مہینے کے ٹائم کے اندر ہی انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا کہ ہم آپ کے جو دونوں کلائنٹس ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو وزٹ ویزا دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ کئی مرتبہ وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ہم وہ غلطیاں پک کر لیں تو پھر اس کے بعد چیلنج کر سکتے ہیں. تو جو آپ کیس بتا رہے ہیں میرے خیال سے ان کا کیس کافی اچھا ہے, اور اگر یہ ڈاکیومنٹیشن جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے ایسے ہی ویزا آفیسر کو ایکسپلین کریں گے, آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ ان کا ریفیوز. کتنی دیر کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں نارملی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اور ہوم آفس بھی ریکمینڈ کرتا ہے کم از کم 6 مہینے, پر آپ 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دے کے بھی وزٹ ویزا اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کتنی ڈیوریشن کی ہونی چاہیے, پر جتنی آپ نے لگانی ہے اس کی ایکسپلینیشن آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. چلے ایک اور آپ کا لیے کوشچن. جی جی. کہ ایک ٹیئر 2 ویزا پہ ایک اچھی پوسٹ پہ ادھر ایک پاکستانی نوجوان ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اور اس کے ساتھ اس کی وائف بھی ہے, دونوں اکاؤنٹنٹ اور اچھی سیلری ہے ان کی والدہ ہیں پیچھے, ایک بہن ہے اور ایک ان کے ہسبینڈ ہے, مطلب والدہ ہے. والدہ کو وزٹ کروانا ہے, کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے لیے وہ یہاں پہ اسپانسر کریں. آپ کے پاس انڈیفینٹ ہونا ضروری نہیں ہے, جیسے آپ نے بتایا ان کے پاس ورک پرمٹ ہے یہاں پہ, بالکل کر سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر بھی آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ان کو اسپانسر کرنا ہے اپنی مدر کو, ان کو بتانا ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ اگر اسکل ورکر پہ ہیں تو ایزیوم کہ ان کے پاس کوئی اپنا گھر نہیں ہوگا, ابھی رینٹنگ وغیرہ کر رہے ہوں گے, تو انہیں لینڈ لارڈ سے پرمیشن لیٹر چاہیے ہوگا کہ میری والدہ جو ہیں وہ 4 ویک کے لیے یا 8 ویک کے لیے UK میں آنا چاہتی ہیں, میں ان کو اسپانسر کر رہا ہوں. اس کے ساتھ وہ اپنا امپلائر کا لیٹر لگائیں, اپنی امپلائمنٹس کی ریکارڈ لگائیں, پے سلپس لگائیں, اپنی بینک اسٹیٹمنٹس لگائیں. یہاں پہ اگر وہ گیس پانی واٹر دیتے ہیں, کوئی ٹیننسی ایگریمنٹ ان کے نام پہ ہے, یہ ڈاکیومنٹیشن اپنی پروف کریں. اس کے بعد ان کو ایک چاہیے ہوگا ایک اچھی سی اسپانسرشپ لیٹر, جس میں وہ بتائیں کہ میں اپنی والدہ کو اسپانسر کر رہا ہوں, کتنے عرصے کے لیے وہ UK میں آ رہی ہیں, وہ میرے گھر میں رہیں گی یا کسی ہوٹل میں ان کو ٹھہرا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر ہوٹل میں ٹھہرا رہا ہوں تو اس کے لیے ان کی ٹریول پلانس کیا ہے. تو اگر جگہ ان کے پاس ہے تو وہ اپنے گھر سے لیٹر دے سکتے ہیں, امپلائر کا لیٹر دے سکتے ہیں, ایز لانگ ایز ان کے پاس جگہ ہے. ہاؤسنگ ایکٹ کے تحت جو ہے کوئی ایشو نہیں ہے کراؤڈنگ ہونے کا اس جگہ کے اندر, تو ان کا ویزا. اب ان کی جو والدہ ہیں ان کو کیا کرنا ہے, ان کو وہاں پہ یہ ڈاکیومنٹ دینا ہے کہ ان کے پاس, آپ نے بتایا ان کی بیٹی وہاں پہ رہتی ہیں, بیٹی ہے غیر شادی شدہ اور ہسبینڈ. ہاں جی, تو ان کا ہسبینڈ ہے اس کے ڈاکیومنٹس لگائیں, اپنی بیٹی جو ہے ان کی ڈاکیومنٹیشن لگائیں. اگر وہ بیٹی کام کرتی ہے فائنینشلی ان کو وہاں پہ سپورٹ کرتی ہے, اس کے ڈاکیومنٹس لگائیں. اگر وہ پڑھاتی ہیں یا کچھ اور بھی, اگر پڑھتی ہیں تو ان کے اسکول کے ڈاکیومنٹیشن لگائیں. دیکھیں ایج ڈیپینڈ کرتا ہے, کیا وہ انڈر 18 ہیں تو ان کی ڈیپینڈنس میں آئیں گی, تو ان کو یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ میری بیٹی ہے, میں ان کی رکھوالی کرتی ہوں, تو میں تو صرف شارٹ ٹائم کے لیے جا رہی ہوں, مجھے واپس آنا ہی آنا ہے کیونکہ میرے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے. اگر ابو 18 ہے تو کیا بیٹی کچھ کرتی ہیں, اگر وہ پڑھتی ہیں تو وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میری بیٹی پڑھتی ہے, بے شک وہ اوور 18 ہے مگر مجھے ان کو لے کے جانا پڑتا ہے, لانا پڑتا ہے اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے, تو ان کو یہ بتانا پڑے گا. ان کو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز بتانی پڑیں گی. اور اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیا میری والدہ کا ویزا لگے گا اگر وہ وہاں پہ کام نہیں کرتی؟ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کہ وہ وہاں پہ کام کر رہی ہوں, ایز لانگ ایز شی از فائنینشلی ایبل اینڈ کیپیبل ٹو وزٹ, شی از فائن. اگر وہ وہاں پہ ان کے پاس, اگر ان کے اپنی اتنے ایسٹس ہیں, کچھ لوگوں کے پاس پاکستان میں رینٹل انکم اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے, انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ کو اگر انکم نہیں ہے. دیکھیں اگر انکم نہیں ہے تو آپ وزٹ کو افورڈ کیسے کریں گے؟ اگر تو سوللی آپ ریلائی کر رہے ہو کہ آپ کے جو بیٹا ہیں یہاں پہ اس کی اتنی اسٹرانگ انکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی مینیج کر سکتا ہے, پلس وہ اپنی مدر کو بھی, مگر اس کے ساتھ میں پھر ان کو یہ بھی پروف کرنا پڑے گا کہ میں اپنی مدر کو آلریڈی مینیج کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں ان کو ابھی فائنینشلی. تو اس کے پاس ان کی فائنینشیل ٹریلز بھی چاہیے کہ وہ منتھلی جو اگر اپنی مدر کو یہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں بھیجنی چاہیے آئیڈیلی. اگر وہ کسی اور کو بھیجتے ہیں, جو کہ نارملی ہمارے حالات میں ہوتا ہے کہ والد صاحب کو بھیج دیا, بہن کو بھیج دیا, یا جو اس کے پاس ATM کارڈ اس کو بھیج دیا تاکہ ایزی رہتا ہے, تو ان کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کیوں میں دیتا ہوں, مدر کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں دیتا اور جن کے اکاؤنٹ میں, اور پھر ان سے بھی ایک لیٹر چاہیے جو کہیں کہ میں پیمنٹ جو ریسیو کرتا ہوں وہ میں ان کے بہاف پہ کرتا ہوں. تو بالکل ہو سکتا ہے, آپ کے پاس اپنا کام ہونا ضروری نہیں ہے وزٹ ویزا کے لیے, تو بالکل وہ اسپانسر کر سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں. اور کافی زیادہ تعداد میں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس گریجویشن کے وقت اپنے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کا انڈیفینٹ ہونا یا برٹش ہونا ضروری نہیں ہے. ٹیئر 2 ہے اور بالکل انکم بھی اچھی, دونوں. لیکن آپ کو ریزنز ہونی چاہیے. اکثر لوگ یہاں پہ جب مطلب ان کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے مام کو بلانا چاہتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہتے ہیں, مدر ان لا کو بلانا چاہتے ہیں یا سسٹر ان لا کو بلانا چاہتے ہیں, تو بالکل ایسا بلا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ برسر صاحب. نو پرابلم. امید ہے کہ اس طرح کی ملتے جلتے سوالات آپ کے بھی ہوں گے. 3 کیس ہم نے ڈسکس کیا, اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو آپ ضرور ہم سے پوچھیے گا اور بتائیے گا تاکہ ہم اگلے پروگرام میں بیرسٹر صاحب کے سامنے رکھ سکیں. آج تک کے لیے اتنے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.